اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین رب یسر ولا تعسر وسہل علینا وتمم من خیر یا کریم الحمدللہ الذی کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى محمد وآلہ الطاہرین لا سیما الامام المبین بقیۃ اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ یہ دوسرا پارٹ ہم جناب موسیٰ کا لے کر حاضر ہیں، اور یہ اس لیے کہ میں نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ یہ جناب موسیٰ سے بہت سارے جو ہے یہ واقعات جڑے ہوئے ہیں، اسی لیے ہم اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آج سمیٹنگ کی کوشش کریں گے۔ میں نے یہاں تک اپنی بات پہنچا دی تھی کہ جناب موسیٰ نے کے اوپر جو الزام یا جناب موسیٰ نے جس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے ایک تماچا ایک مکہ مار دیا تھا اور وہ مر گیا تھا، جب یہ خبر پہنچی تو جناب موسیٰ کو مصر چھوڑ کے آنا پڑا اور وہاں مدائن پہنچ گئے، اور جیسے ہی مدائن پہنچے تو اللہ کہہ رہا ہے مدائن کے کنویں کے پاس بیٹھے تھے اور ایک منظر دیکھا تو انہیں کسی کا مظلومی دیکھی نہیں گئی، اور جوان تھے، طاقتور تھے، گئے ان پانی کنویں سے نکالا، ان بچیوں کی بھیڑ اور بکریوں کو پانی پلایا، اور پھر تو ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور یہ دعا کیا، اے اللہ میں تیرے خیر کا انتظار کر رہا ہوں اور یہ تیرا بندہ تیرے خیر کا محتاج اور فقیر ہے، اے اللہ اپنی طرف سے میرے لیے خیر نازل کر دے۔ قرآن کہتا ہے یہ دعا مکمل ہوئی تھی کہ اتنے میں جناب شعیب کی ایک لڑکی آئی اور اس نے جناب موسیٰ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ نے ہمارے لیے ایک کام انجام دیا ہے، ہماری بھیڑوں بکریوں کو سیراب کیا ہے، ہمارا باپ جو ہے آپ کو بلا رہا ہے تاکہ آپ کی زحمتوں کو کا صلہ دے دے۔ جناب موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، وہ جناب موسیٰ انہی کے پیچھے چل رہے تھے، لیکن جناب موسیٰ نے کہا نہیں تم پیچھے چلو، میں آگے چلوں گا، کیونکہ یہ مناسب نہیں ہے کہ میں تمہارے چلتے ہوئے قدموں کو دیکھوں، تو مجھے کنکری پھینک کر راستہ بتا دینا ہے نا، یا اشارے سے راستہ بتانا ہے نا، اور ہم اس طرح آگے بڑھیں گے۔ جناب موسیٰ پہنچ گئے، آپ دیکھیے یہ کہتے کتنی جلدی اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ ایک مخلص کی اللہ کتنی جلدی دعا قبول کرتا ہے کہ جیسے ہی دعا کیا ادھر اللہ نے خیر نازل کر دیا، اور جناب موسیٰ جوان موسیٰ پہنچ گئے کہاں؟ جناب شعیب کے پاس، اور جناب شعیب کے پاس جب پہنچے تو جناب شعیب سے وہ سارا ماجرا کہہ سنایا جو ان کے ساتھ پیش آیا تھا۔ اس وقت جناب شعیب نے ان کو دلداری دیا، انہیں سمجھایا، دلاسا دیا کہ اب تم فرعون اور اس کے عذاب سے محفوظ ہو گئے ہو، اب تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ دلداری دینے کے بعد جناب شعیب نے کہا آؤ ہم نے کھانا ہمارے لیے دسترخوان بچھایا ہے، تو اس کے باوجود کہ بھوکے ہیں، اس کے باوجود کہ تھکے ہیں، اس کے باوجود کہ پریشان ہیں، جناب موسیٰ نے کہا نہیں، آپ اگر مجھے اس آپ کی بچیوں کے یا جو بھیڑ اور یا بکریاں پانی پلانے کی عوض اگر دینا چاہ رہے ہیں تو میں نے وہ کام صرف اللہ کے لیے کیا، مجھے آپ کا یہ کھانا نہیں چاہیے۔ تو جناب شعیب نے کہا نہیں ایسا مسئلہ نہیں، ہم اہل بیت وہ ہیں جو ہر راستے بھٹکے ہوئے یا پریشان حال کو کھانا کھلاتے ہیں، تو تمہیں بس ہم اس کا بدلہ نہیں بلکہ اس لیے کہ ہم اہل بیت کا روش، ہمارے اہل بیت کی روش اور طریقہ یہ ہے کہ ہم مہمان کو پسند کرتے ہیں، پانی کھانا کھلاتے ہیں، اس لیے آپ کو کھانا دے رہے ہیں۔ جناب موسیٰ کو کھانا دیا، کھانا کھایا، تو اس لڑکی نے جو جناب شعیب کی تھی اس نے فرمایا کہ بابا یہ جو ہے جو لڑکا ہے آپ اس کو رکھ لیجیے، اور یہ اس کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک تو طاقتور ہے اور ایک امانت دار ہے۔
تو جناب شعیب نے پوچھا کہ طاقت کا تو میں نے سمجھ لیا کہ بھائی اس نے کنویں سے پانی نکال کر اتنی ساری بانی بھیڑوں کو سیراب کر دیا، تو طاقت تو تم نے دیکھی، تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ یہ امانت دار بھی ہے؟ تو اس لڑکی نے جناب شعیب کی، جن کا ظاہرہ نام صفورہ تھا، انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ جب میں بلانے گئی اور یہ آ رہے تھے تو میں آگے چل رہی تھی، تو انہوں نے کہا نہیں تم آگے نہ چلو، پیچھے چلو، اس لیے کہ میں تمہیں دیکھوں گا تو شاید میرے تصورات، جبکہ وہ معصوم ہے، تو تم مجھے راستہ اشارے سے بتانا۔ اس بات سے میں نے سمجھا کہ وہ بڑے امانت دار بھی ہیں۔ تو جناب قرآن کہتا ہے کہ جناب شعیب نے ان کو کہا کہ تم میرے اگر داماد بننا چاہتے ہو تو میری ایک ان لڑکیوں میں سے کسی لڑکی کا انتخاب کر لو اور میں تم سے شادی کر دیتا ہوں، لیکن مہر جو ہے ہماری جو ہوگی وہ 8 سال تم میرے لیے کام کرو گے، میری بھیڑ اور بکریوں کو چراؤ گے، اور اگر 10 سال تم یہاں رہے تو یہ تمہاری چوائس ہے، میں تمہارے اوپر زور زبردستی نہیں کروں گا۔ 8 سال یہ مہر میں تمہیں میری بھیڑ اور بکریوں کو چرانا پڑے گا، اور اگر 10 سال پورا رہنا چاہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جناب جو ہے موسیٰ نے اب جب یہ دیکھا اور یہ پیشنہاد ان کی، تو غربت زدہ تھے، گھر نہیں تھا، اب ساری چیزیں مل رہی تھی، جناب موسیٰ نے قبول کر لیا، اور یہ جو ہے اس وقت کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے 8 سال اگر پورا کر لیا تو اپنی ذمہ داری پوری کروں گا، اور اگر 10 سال کر لیا میں نے تو یہ کوئی میرا معاہدہ نہیں ہے، کر لیا تو بہت اچھا ہے، نہیں تو میں اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہوں، اور اس معاہدے پر ہمارا جو ہے گواہ اللہ ہے، ہم اس پر اپنے خدا کو وکیل اور گواہ بناتے ہیں۔ اب دیکھیے اس زمانے میں تو معاہدے کے لیے کوئی پیپر یا کوڈ تو تھا نہیں، لیکن کتنا دو نبیوں کو خدا پہ بھروسہ ہے کہ جب دونوں نے یہ عہد و پیمان کر لیا تو توڑنے والے نہیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے 10 سال انہوں نے 8 سال پورا کیا، 10 سال پورا کیا، اور 10 سال تک جناب موسیٰ یہ ان کی جو ہے بھیڑ اور بکریاں چلاتے رہے، اور 10 سال جب پورا ہو گیا تو جو جناب شعیب نے ان کو بھیڑ اور بکریاں عطا کی تھی ان کو لیا، اور مصر کی طرف جو ان کا آبائی وطن تھا اس کی طرف روانہ ہو گئے، وہاں سے چل پڑے۔ ایک قرآن کہتا ہے ایک ٹھنڈی رات جب مدائن سے مصر کی طرف آ رہے تھے تو ایک ایسی رات پڑی جو بڑی ٹھنڈی تھی، بچوں کو لے کر بھیڑ بکریاں ساتھ میں سب کو لے کر چل رہے ہیں، اب رات اندھیری، ٹھنڈک بھی ہے، جناب موسیٰ کو راستہ نہیں ملا، راستہ بھٹک گئے، اور دوسری طرف دیکھا کہ سرد ہوا نے ہم دونوں کو بیچارہ کر دیا ہے۔ تو اچانک جناب موسیٰ نے دور ان نظروں سے بہت دور آگ جلتی ہوئی دیکھا، اور اپنی بیوی سے کہا تم یہاں ٹھہرو، میں اس آگ کی طرف جاتا ہوں، اور شاید اللہ جو ہے ہمیں اسی آگ کے ذریعے سے جو ہم نے راستہ گم کر دیا ہمیں دوبارہ دکھا دے اور ہم اس راستے کو پا لیں، اور اگر نہیں تو کم سے کم ہمارے وجود کو گرم کرنے کے لیے وہ آگ لے آؤں گا تو ہم کم سے کم اپنے وجود کو گرم کر سکیں گے اور ہم اس سے نجات پا جائیں گے۔ اور یہ کہہ کر اس آگ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہاں پہنچے تو قرآن کہتا ہے یہ، اور جناب موسیٰ نے ایک عجب منظر دیکھا، طور سینا میں دیکھا ایک درخت ہے جو بالکل ہرا بھرا ہے، اور اس ہرے بھرے درخت سے انہوں نے دیکھا کہ ایک آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، اس ہرے بھرے آگ سے شعلے نکل رہے ہیں، نہ آگ جو ہے بچ رہی ہے اور نہ درخت جل رہا ہے، اس میں آگ لگ رہی ہے، اس کی شاخیں پتے جل رہے نہیں، بس اس میں سے آگ نکلتی جاتی ہے اور درخت اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے۔ جناب موسیٰ حیران ہو کر تعجب سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اچانک آواز آئی، موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، اے موسیٰ سنو میں تمہارا رب ہوں، اور اپنے پیروں سے جوتا اتار دو، اس لیے کہ تم
ایک مقدس جگہ پر کھڑے ہو، موسیٰ اپنے پیر سے یہ جوتے اتار دو۔ جناب موسیٰ نے جیسے ہی اللہ کی آواز سنی جوتا اتار دیا، اور اسی آواز کے مطابق جب اللہ نے پوچھا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تو جناب موسیٰ نے، ہمارے وہاں بلاغت میں پڑھایا جاتا ہے کہ خدا جب کسی کو شرف دیتا ہے تو جناب موسیٰ جیسی چالاکی اس کے اندر آنی چاہیے کہ خدا نے ایک چھوٹا سا سوال کیا کہ اے موسیٰ تمہارے ہاتھوں میں کیا ہے، جواب میں جناب موسیٰ نے بات کی جھڑی لگا دی، اے اللہ یہ میرا عصا ہے، تھک جاتا ہوں تو اس پہ ٹیکا لگاتا ہوں، تکیہ لگاتا ہوں، اور اے اللہ اسی سے میں اپنی بھیڑوں کو چراتا ہوں، اور اے اللہ اسی سے اپنی بھیڑوں کے لیے پتیاں توڑتا ہوں، اور اے اللہ اس کا بہت سارا اور کام ہے جو مجھے یہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ ہم دیکھیں ایک سوال چھوٹا سا، ایک جواب دیتے یہ ایسا ہے، لیکن چونکہ یہ جانتے تھے کہ اللہ سے بات کرنے کا شرف بہت عظیم ہے، اللہ کا ہر کسی کو یہ موقع نہیں دیتا کہ ڈائریکٹلی بات کر سکے، تو یہ شرف میں اپنے لیے جتنی دیر تک جتنا لمبا کہہ سکوں اتنا بہتر ہے۔ آپ سوچئے ایک یہ کتنی زیرکی اور چالاکی تھی، اور کتنا جناب موسیٰ کو ادب آتا تھا، یہ کام انہوں نے کیا۔ خیر جناب موسیٰ کو اللہ نے کہا اے موسیٰ یہ عصا پھینک دو، یہ لکڑی اپنے ہاتھوں سے پھینکو۔ جیسے ہی جناب موسیٰ نے یہ عصا پھینکا، قرآن کہتا ہے کہ یہ عصا بہت بڑے اژدہے کی شکل اختیار کرتا ہے، اور اب بڑا بھی ہے اور ہیبت ناک اور ڈراؤنا بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اتنا بڑا عصا، ایسا ڈراؤنا، تو قرآن کہتا ہے کہ ان کے دل میں خوف پیدا ہوا اور وہ بھاگنا چاہتے تھے۔ اب کسی کے ساتھ بھی ہو، آپ خالی اگر لوکیشن تصور کرے، اکیلے ہیں، پہاڑ کا دامن ہے، ایک درخت سے آگ نکل رہی ہے، اچانک وہ عصا پھینکتے ہیں، یہ ایک بڑا عصا اور ہیبت ناک عصا بن جاتا ہے، تو ڈرنا نہیں چاہیے۔ اللہ کہتا ہے ان کے دل میں خوف پیدا ہوا اور بھاگنا چاہتے تھے کہ ایک بار اللہ کی آواز آئی، موسیٰ اے موسیٰ ڈرو نہیں، بھاگو، بھاگو نہیں، نہ ڈرو، موسیٰ میں تمہارے لیے اس عصا کو واپس اسی لکڑی میں تبدیل کر دوں گا، اس اژدہا کو واپس اسی لکڑی میں تبدیل کر دوں گا، ہاتھ بڑھاؤ، اس کو پکڑو، اے موسیٰ گھبراؤ نہیں۔ جناب موسیٰ نے اب جب کہا کہ اللہ نے پکڑو، تو جناب موسیٰ نے جو کپڑا پشمینہ یعنی بھیڑ کی بالوں کو پہن رکھا تھا، اس کے آستین کو اپنے ہاتھوں میں لپیٹا، اور اس کو، اب ان کو ڈر لگ رہا ہے کہ یہ اژدہا ہے، ہاتھ نے وہ کپڑا لپیٹا اور اس عصا کو پکڑ لیا۔ جب پکڑ لیا تو وہ اسی شکل میں آ گیا۔ اللہ نے آواز دیا موسیٰ آستین تمہیں یہ کپڑے کی ضرورت نہیں تھی، اور اس کو ڈرے خوف دل میں پیدا کیے بغیر پکڑ لو، اے موسیٰ اس کو پکڑ لو۔ جناب موسیٰ نے اس کو پکڑ لیا اور وہ واپس اسی عصا لکڑی میں تبدیل ہو گیا۔ موسیٰ کو اللہ نے پھر سے مخاطب کیا اور فرمایا موسیٰ اب اپنے اس ہاتھ کو اپنی گریبان میں ڈالو، اپنی گریبان میں ڈالو۔ جناب موسیٰ نے اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈالا، اور جب باہر نکالا تو ان کا ہاتھ سفید اور نور، ایک ہاتھ سے نور نکلا، اور اتنا چمک کی ساری جو ہے جوادی کو اس نے خیرہ کر دیا، حیرت میں ڈال دیا۔ اور پھر اللہ نے کہا موسیٰ واپس ڈالو، ہاتھ گریبان میں ڈالا، واپس اس نے اسی طرح آ گیا۔ اور جب یہ دونوں چیزیں اللہ نے جناب موسیٰ کو معجزے کے عنوان سے عطا کی،
تو خطاب کیا ہے موسیٰ یہ تمہارے خدا کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑا معجزہ اور میری نشانی ہے، اور میں نے تمہیں اپنی نبوت کے لیے چن لیا ہے، میں نے تمہیں اپنے میسج کے لیے چن لیا ہے۔ ان دو نشانیوں کے ساتھ تم ضروری ہے کہ فرعون اور فرعونیوں کے پاس جاؤ اور ان کو میری طرف، وہ باغی ہو گئے ہیں، وہ سرکش ہو گئے ہیں، وہ اپنی بندگی بھول بیٹھے ہیں، انہوں نے بندگی کا راستہ چھوڑ کر ظلم کا راستہ اپنا لیا۔ موسیٰ جاؤ انہیں میری طرف، جو میرے بارگاہ سے باہر بھاگ گئے ہیں، میری عبدگی سے باہر بھاگ گئے ہیں، انہیں میری پھر بندگی کی طرف لے آؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا تو جناب موسیٰ کو وہ ڈر جو مصر سے بھاگنے کے وقت تھا واپس زبان پر آ گیا۔ اے اللہ، میں نے ان فرعونیوں میں سے ایک کو مار دیا ہے، اے اللہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں جاؤں گا ان کے پاس تو مجھے مار دیں گے، مجھے قتل کر دیں گے، مجھے سزا دیں گے، اور اے اللہ میری زبان میں تھوڑی لکنت پائی جاتی ہے، میرا بھائی ہارون بہت اچھی طرح سے گفتگو کر سکتا ہے، بہت فصاحت والا ہے، بہت اچھی طرح سے کوئی بات اپنے دل کی بیان کر سکتا ہے، اے اللہ اس کو میرا سپورٹ کرنے والا، میرا بازو بنا دے، میری قوت بازو بنا دے، اور وہ میرے ساتھ کر دے تاکہ وہ میری تصدیق بھی کرے، میری نبوت کی تصدیق بھی کرے اور میرا یاور و مددگار بھی ہو۔ اللہ نے، قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے جواب میں فرمایا کہ موسیٰ تم نے جو کہا ہے، جو تقاضا کیا ہے، جو دعا کی ہے، جو مانگا ہے، سب میں نے تمہیں عطا کر دیا، جاؤ، تم کو تمہارے بھائی کے ذریعے سے سپورٹ فرمایا کیا ہے، تمہارا بازو قوت بازو بنایا ہے، اور اب تم دونوں جاؤ۔ ہم نے تمہاری مدد کے لیے اس کو نامزد بھی کر دیا ہے۔ جناب موسیٰ وہاں سے پلٹے اور بہت، اب آئے تھے اپنی خانم سے، اپنی بیوی سے، زوجہ سے کہا تھا کہ میں تمہارے لیے وہ لینے جا رہا ہوں۔ اب جب آئے تو جناب موسیٰ کا دل بھاگ بھاگ تھا، خوش تھا، ان کے وجود میں اطمینان اور سکون بھرا ہوا تھا، اور آئے اپنے بھائی سے کہا کہ آؤ ہم فرعون کے پاس جائیں، اور میرے پاس اللہ کی نشانیاں ہیں، اور اللہ نے ہم سے کہا ہے کہ ہرگز ہرگز تم دونوں ہی صرف کامیاب بنو گے، فرعون اور فرعون کے لوگ، ان کی سازشیں کسی بھی صورت میں کامیاب نہیں بنیں گی، ناکام ہوں گی۔ تو اے بھائی آؤ چلو، میرے پاس معجزہ ہے، ہم فرعون کے پاس جائیں گے اور اس کو اللہ کی طرف دعوت دیں گے۔ یہ دونوں بھائی وہاں گئے، اور یہ قرآن کہتا ہے، سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے، قال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اے فرعون ہم اللہ رب العالمین جو کائنات کا پالنے والا ہے اس کی طرف سے تیرے لیے میسج لے کر آئے ہیں۔ اور جناب موسیٰ مصر میں آ گئے، اور ماں باپ اور بھائی بہنوں سے ملاقات کرنے کے بعد اپنے بھائی کو لے کر فرعون کے پاس گئے۔ جناب موسیٰ کی ماں کو اب بہت ڈر اور خوف لگا کہ اگر یہ جائیں گے تو وہ کہیں ان دو کو مار نہ دے اور ان کے قتل نہ کر دے۔ انہوں نے چاہا کہ ان دونوں کو سمجھائیں کہ دیکھو ایک بار سوچ لو، لیکن جناب موسیٰ نے بتایا کہ اے میری مادر گرامی، اللہ نے مجھے یہ پیغام دیا ہے، اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے، اور اگر میں نہیں گیا خدا کا تو میں بدبخت اور ہلاک ہونے والوں میں ہو جاؤں گا۔ میرے اوپر ضروری ہے کہ میں اللہ کے پیغام کو اس تک پہنچاؤں۔ اور جناب موسیٰ پہنچ گئے اس کے بارگاہ میں، اور جب جناب موسیٰ فرعون کے قلعے میں اور اس کے جو ہے محل میں پہنچے تو کہا کہ اے موسیٰ، اے فرعون، دیکھو میں اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آیا ہوں، اور یہ یاد رکھ کہ سوائے حق کے میری زبان پہ کچھ نہیں آئے گا، میں کوئی تمہیں کہانی سنانے یا قصہ سنانے نہیں آیا ہوں، جو میں آیا ہوں وہ سب اللہ کی طرف سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں، اور میرے پاس
واضح دلیل اس حق کے پیچھے ہے، میرے پاس سپورٹ میں اس کے لیے معجزہ ہے جو میں بات تمہیں کہنے آیا ہوں، اور میں آیا ہوں تاکہ تمہیں اللہ کی طرف ہدایت کروں، تمہیں اللہ کی طرف لے جاؤں، اور ایک اور درخواست کروں کہ دیکھو تم جو ہے بنی اسرائیل پہ ظلم کرنا اور جو ہے ستانا چھوڑ دو، اور ان سب کو میرے حوالے کر دو تاکہ میں انہیں ایک ایسی جگہ لا کر بسا دوں جہاں حاصل زرخیز ہو، حاصل خیز ہو، اور جہاں آرام اور سکون۔ فرعون نے بے حد مذاق اڑایا ان کا، اور وہ کہنے لگا کون تمہارا خدا ہے؟ تو جناب موسیٰ نے کہا کہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور مجھے اور کائنات کو پیدا کیا وہ ہمارا خدا ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے جس نے ہمیں علم سے اور ہدایت سے جو ہے سرفراز کیا ہے، اس خدا کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ، جب تم چھوٹے تھے تو کیا ہم نے تمہیں نہیں پالا؟ کیا ہم نے تمہارے آرام کا خیال نہیں رکھا؟ آیا سالوں سال ہمارے محل میں تم نے زندگی نہیں گزاری ہے؟ اس کے بعد ایک ایسا دعویٰ ہے کہ ہمارا پروردگار کوئی اور ہے، میں تمہیں پالنے والا ہوں، میں تمہاری زندگی کو سنوارنے والا۔ اب یہ کیسی بات لے کر آیا؟ جناب موسیٰ نے پلٹ کر کہا کہ دیکھو میرے اوپر وہ احسان نہ جتاؤ کہ میں تمہارے گھر میں پڑا بڑا ہوں، یہ صحیح ہے کہ میں تمہارے گھر میں پلا بڑھا ہوں، لیکن اس میں تمہارے پالنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ مجھے اچھا انسان بنا دو، بلکہ تمہارا مقصد تھا کہ میں تمہارے اسی ظلم و ستم کو آگے بڑھاؤں، اور جو تم نے جناب بنی اسرائیل کے ساتھ جاری رکھا۔ اور اگر میری ماں مجبور نہ ہوتی تو نہ مجھے دریائے نیل کے حوالے کرتی، اور نہ میں تم تک پہنچتا، اور نہ تم میری پرورش کرتے تھے۔ اس سے کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ میں اللہ کی طرف سے پیغام لایا ہوں، اس پالنے والا، کائنات کا پالنے والا کوئی اور ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ جناب موسیٰ نے معجزہ عملہ دونوں دکھا دیے۔ اب جب اس نے معجزہ دیکھا تو اس نے جو ہے کہا موسیٰ اب ٹھیک ہے، تم نے یہ مجھے اپنی نبوت کا معجزہ دکھایا ہے، اور اس معجزے سے چاہتے ہو کہ ہم فرعونیوں کو ان کے ملک سے، ان کی سرزمین سے، ان کے گھر سے باہر نکال دو۔ تو ایسا کرتے ہیں، ایک دن ہم اور تم جو ہے، جو عید کا دن ہوگا، تم اپنے معجزات کو لے کر آؤ، اور میں اپنے لوگوں کو جمع کرتا ہوں اور بتاتا ہوں یہ جو تم دکھا رہے ہو جادو سے بڑھ کر کچھ اور نہیں، یہ صرف جادو ہے، اور جادو کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اس وقت دیکھیں گے کون جو ہے کامیاب ہوتا ہے، کامیاب کون ناکام۔ یہ دونوں نے جناب موسیٰ کی بات کے مقابل میں یہ فرعون نے کہا، اور یہ طے ہو گیا کہ وہاں پر یوم الزینہ جو ہے یہ چیز حضور پہ پائے گی۔ وہ دن آ گیا، وہ دن آ گیا، قرآن کہتا ہے کہ وہ دن آ گیا جس دن کو عید یا یوم الزینہ کہا جاتا ہے۔ اور وہ دن آپ اندازہ کیجئے کہ کیسا دن رہا ہوگا کہ پورے مصر کے لوگ اکٹھا ہوئے ہیں، ایک طرف فرعون اور اس کے حامی ہیں، اور دوسری طرف جناب موسیٰ۔ قرآن کہتا ہے کہ جناب موسیٰ نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو میرے پاس جو ہے نا وہ کوئی جادو وادو نہیں ہے، میں اللہ کا میسنجر بن کے آیا ہوں، میں اللہ کا پیغمبر بن کر آیا ہوں، یہ معجزات لے کر آیا ہوں، یہ معجزے کے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، میں ہی غالب آؤں گا۔ تو اپنی ہٹ درمی چھوڑ دو اور آؤ اللہ کی عبادت کریں، اور ہم سب اس کے بندے بن جائیں، اور ظلم کرنا ستانا بند کریں۔ لیکن وہ جادوگر تھے، اپنے گھمنڈ میں چور تھے، ان کو اپنے جادو پہ بہت بھروسہ تھا۔ جناب موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، جو جادو لائے ہو پھینکو، لوگ دیکھے تو صحیح۔ اب جب جو ہے وہ رسیاں، قرآن کہتا ہے رسیاں اور جو کچھ لائے تھے لکڑیاں انہوں نے پھینک دیا، اور قرآن خود کہتا ہے کہ انہوں نے اپنی نگاہوں میں بہت بڑا جادو دکھایا، بہت زبردست، اور سوچا کہ ہمارے جادو کے مقابل میں کوئی کچھ نہیں کر سکے گا۔ قرآن کہتا ہے ہم نے موسیٰ سے کہا موسیٰ اب عصا تم پھینک دو۔ جب عصا پھینک دیا جناب موسیٰ نے،
اور یہ ایسا دھیرے دھیرے بڑا 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 ہوتے ہوتے ایک ایک جادو کو کھاتے ہوئے فرعون کی طرف بڑھا. تو اب جتنے جادوگر تھے سب سجدے میں گر گئے اور فرعون خود بھی دہشت کے مارے بے ہوش ہو گیا. اب یہ سجدے میں گر کر کہہ رہے ہیں آمنا برب ہارون و موسیٰ. یہ جادوگر ایمان لیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے خدا پر ایمان لائے. اور جب سجدے سے سر اٹھایا تو کہا ہم نے حقیقت جان لیا ہے. یہ جو آپ نے دکھایا ہے وہ سوائے معجزے کے کچھ اور نہیں ہو سکتا ہے. آپ نے جو دکھایا وہ 100% معجزہ ہے. ہم نے جان لیا کہ آپ نبی ہیں, اللہ کے پیغمبر ہیں اور آپ اللہ کا پیغام بنا. اور ہم آج سے ہم نے جو غلطی کی ہے, گناہ کیا ہے, جو فساد کا راستہ اپنے آیا ہے, وہ سب سے دور جو ہے ہم کیا کریں گے, اللہ کے راستے پہ چلیں. یہ فرعون کو جب ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ سب تو ایمان لائے, اب میں ہی باقی بچا ہوں. تو اس نے کہا کہ تم لوگ میری اجازت کے پہلے جو ہے ایمان لائے, میں تم سب کو پنشمنٹ کروں گا, میں تم کو سزا دوں گا, تمہارا الٹا ہاتھ پر کاٹوں گا اور تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا. جواب میں ان جادوگروں نے کہا کہ آپ ہمیں چاہے سولی پہ چڑھا دیجیے, چاہے ہمارے ہاتھ پیر کاٹیے, چاہے جو کیجیے, ہم جو ہے اب بھٹکتے ہوئے راستے سے سیدھے راستے پہ آ گئے ہیں اور اس راستے پر ہر قیمت پر باقی رہے. چاہے جو کچھ بھی ہو جائے ہم اس راستے سے الگ ہونے والے نہیں. آپ دیکھیں, آپ ملاحظہ کریں, یہ مدائن سے ایک نبی کا پھر سے مشن شروع ہوتا ہے اور یہاں آ کر جناب موسیٰ اور ہارون فرعون کا مقابلہ کرتے ہیں اور اللہ انہیں ان کے مقاصد میں کامیاب کرتا ہے, کامران کرتا ہے, اور کچھ لوگ اسی میسج کی بنا پر ایمان لاتے ہیں. یہ آپ دیکھیے, پھر قرآن کہتا ہے ایک بار نہیں فرعون نے یہ معجزہ دیکھ لیا تھا. اس کے بعد انشاءاللہ ہم ایک اور سیشن اس بارے میں رکھیں گے تاکہ بنی اسرائیل بار بار گمراہ ہوتے تھے, بار بار ہدایت پہ آتے تھے, اور آخر نتیجہ ان کا کیا ہوا جس کی بنا پر اللہ نے انہیں بار بار قرآن میں بنی اسرائیل کا ذکر کیا, ان کے عہد و پیمان کو توڑنے کا ذکر کیا, اپنی نعمتوں کا ذکر کیا. اور ان واقعات سے ہم کیا سبق لیں گے, ہم انشاءاللہ اس کے بعد والے سیشن میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. یہاں سے 2 نتیجہ آپ کو کنکلوژن کے عنوان سے سناتا ہوں, اور آپ یقین کریں میرے بچوں, میرے جوانوں, معزز سامعین, یقین کریں یہ اللہ کی روش ہے, یہ اللہ کا طریقہ ہے, اور اللہ کبھی اپنے طریقے کو نہ بدلتا ہے نہ ہی اس کو چینج کرتا ہے. اللہ آج بھی اگر کوئی اللہ سے مدد مانگے اور اللہ پہ بھروسہ کرے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ اس کو اس کی زندگی میں کامیاب نہیں. بس آپ کو اپنا کام, اپنی ڈیوٹی, اللہ کی عبادت, اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے, اپنا کام کرتے رہنا, بقیہ کامیاب کرنا اللہ کا کام. جس طرح جناب موسیٰ کو اس مصیبت سے نکال کر کامیاب بنائے, اسی طرح ہر انسان کو اللہ کہہ رہا ہے میں کامیاب بناؤں. بس شرط کیا ہے کہ تم اس راستے پہ چلو جو اللہ کا, میں اس راستے پہ چلوں جو اللہ کا بنایا ہوا ہے. اگر ہم اس راستے پہ چلے یقین جانیے کامیابی ہمارے قدم چھوئے. جس زمانے میں ہر طرف فساد ہو, ہر طرف جو ہے برائیاں ہوں, ہر طرف ہلاکت کے سامان ہو, شیطان کی دشمنی ہو, شیطان کا وسوسہ ہو, گمراہی کے اسباب بے شمار ہو, ایسی صورت میں انسان ان سب سے قطع نظر اللہ کے راستے کو اپنا لے تو یقیناً یہ راستے میں شاید شروع میں کچھ تکلیف آئے جیسا کہ جناب موسیٰ کو آئی, لیکن کامیاب بہرحال یہی ہوگا جس کے ساتھ خدا ہے. جس کے ساتھ خدا نہیں ہے وہ ہرگز کامیاب نہیں بنے گا. میرے دوستوں, میرے جوانوں, میرے دوستوں,
میرے بزرگوں، میری بہنوں، میری اور جو ماؤں، اس پیغام کو اپنے دل کی گہرائی میں جگہ دو۔ اللہ کے ساتھ رہنا ہے، اور جو اللہ کے ساتھ رہے گا اسی کو کامیابی ملے۔ ہمیں تھوڑا صبر اور پیشن رکھنا ہوگا تاکہ اللہ ہماری اس جد و جہد کے مقابل میں ہمیں کامیابی اور کامرانی عطا کرے۔ انشاءاللہ ہم اس کے بعد جو باقی حصہ ہے اس واقعے اور اسٹوری کا، انشاءاللہ اس میں پیش کریں گے۔ اور آپ دیکھیے ایک نبی کی زندگی میں کیسے اتار چڑھاؤ آیا اور کیسے اس نے اپنی قوم کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔